میں نے وہ اسٹیٹمنٹ لگا دی ہے تو ڈاؤن میں پیج 15 پہ لگایا اور نام نے کلپنگ لگائی مسنگ پرسن بل ہیز گون مسنگ سے 15 مظاہر بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے. وہ اسی کو پڑھ رہا تھا. نہیں اب آپ دیکھیے نا، اب آپ چیئرمین سینیٹ پہ آپ نے بہت ایلیگیشن لگا دیا. ذرا بتائیے طریقہ کار کیا ہے بل کا، آئین میں کیسے ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی سے کیسے جاتا ہے سینیٹ، نیشنل اسمبلی سے کیسے جاتا ہے سینیٹ. کانسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں آپ سینٹ سے غائب ہو گیا ہے، کمیٹی کے پاس سے بل نکلا ہے، اس کے بعد اس کے بعد سے واپس نہیں آیا، نیشنل اسمبلی سے بات نہیں ہوا کہ میرا سول مسلینیس اپیل لگی ہوئی ہے 161. یہ ہونا چاہیے تھا، یہ مین پٹیشن نمبرڈ ہونی چاہیے تھی. آبجیکشن لگا دیا لندن رجسٹرار سے. جی اس وقت آفس آبجیکشن کے اگینسٹ ہے یہ which is نہیں. چلیں ٹھیک ہے، دس میٹر آف پبلک انٹرسٹ ہم مسترد کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آفس آبجیکشنز اسی لیے ایکچولی وہ دا میٹر ان مائی ایبسنس سم تھنگز ہیپنڈ. So I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing. These cases اب اصولاً تو کرنا چاہیے تھا کہ چیمبر اپیل سنی جاتی، جی پھر اس پہ آرڈر ہوتا، پھر وہ لگتا. تو ہم نے وقت بچایا اور آپ کا کیس فوراً لگا دیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے، میں تو گریٹفل ہوں. اب آپ اپنا کیس بتائیے. جی میرا کیس مائی لارڈ یہ ہے. ایک سیکنڈ آپ نمبر بتائیے. یہ نیل جی وہ نمبر نہیں لگایا. ٹھیک ہے، وی ول آرڈر اٹ ٹو بی نمبرڈ اگر آپ ہم وی ول انڈرسٹینڈ اٹ. مائی لارڈ جی اوکے جی. So we now seeing the main petition, not the appeal. جی ٹھیک ہے جی. مین پٹیشن مائی لارڈ، مین پٹیشن میں میری جو گزارشات ہیں وہ میں اگر پریئر میں آ جاؤں مائی لارڈ، جو میں سبمیشن پیش کرنا چاہتا ہوں تو ہمارا یہ ہے بیسیکلی جو مسنگ پرسنس اور ابیوز آف اتھارٹی. One second at a time. So this was filed by Mr. Aitzaz Ahsan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. یہ پیراگراف 8 میں بتائیے، پیراگراف 8 پڑھیے پیج 4 پہ. My lord, that the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister, when was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. اب وہ ڈیٹ چکے اس میں لکھی نہیں ہوئی، فیکٹ ہے، میں I cannot say anything. Why is this relevant? Anyways, okay, now what is the concerns? My lord, Para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in my lord. What do you want us to do? جی میرا پریئر سر. آپ کی پریئر جو ہے پیج 32 پہ، پیج 32 کے اوپر ہے. My lord, it is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. یہ کمیشن آف انکوائری کون سا ہے ذرا بتائیے. یہ سر یہ نوٹیفیکیشن ہے my lord before your lordship's file on page 131. 131 my lord. جی read it please. My lord, whereas on expiry of period allowed to the When commission. is this notification dated? یہ ہے سر 1 March 2011. This was the first notification. نہیں سر اس سے پہلے ایک اور تھا، اس کے بعد یہ آیا، پھر آگے آج تک ابھی لیٹسٹ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے. 1 second. So this is which government notification? یہ فیڈرل گورنمنٹ میں. Who was in government then?
یہ 2011 میں پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا. 2008 سے لے کر 2013 تک دی دین پرائم منسٹر پروبیبلی یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اس کے بعد پرویز کیا نام تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب. تو یہ اس زمانے میں ہوا. You don't want this, you want this notification struck down? I don't want، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ایڈیکویٹلی نہیں کر پا رہے، نہ کر سکتے ہیں، اور انفورسمنٹ بھی ایز سچ، کیونکہ یہ 2011 سے لے کر آج 2023 میں بیٹھے ہیں. سو فار ایز ٹل ٹوڈے ان کی رپورٹ کے بقول، وہ میں نے نوٹیفیکیشن بھی اس میں لگا دیا ہے جو رپورٹ ہے ان کی، کچھ لوگوں کے آرڈرز انہوں نے کیے ہیں، بٹ سو فار ایز ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 2200 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو مسنگ پرسنز میں لوگ ابھی تک ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جو ڈسپوز آف کیے ہیں. رپورٹ میں کہا ہے کہ کتنے ریکور ہوئے ہیں. جی وہ رپورٹ میں نے ریپروڈیوس کی ہے. تو بتا رہے ہیں، یہ بھی بتائیے نا کہ جی میں اسی پہ نہیں، اس میں لفظ ریکور نہیں لکھا، لیکن میں جو رپورٹ ہے ملاحظہ فرمائیں پیج نمبر 10 پہ ملو. پیج 10 پہ کیسے؟ جی میں ریپروڈیوس کی ہے، مطلب اچھا اچھا ریپروڈیوس. یہ تو 2023 کی رپورٹ ہے. جی سر 2023 کی جو ہمارے پاس اویلیبل تھی. نہیں مزید تو وہ خود بتا سکتے ہیں. تو یہ تو جو نوٹیفیکیشن ہے مائی لارڈ، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جی سر. جس کے وزیر تھے اعتزاز احسن صاحب خود. شاید اس زمانے میں وہ نہیں تھے. شاید واحد تو نہ کریں نا آپ. پٹیشنر بفور اس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے باتیں نا. آپ نے کہا آئی ایم اے فیڈرل منسٹر، so he's in the People's Party, isn't he not? جی still he is the People's Party. So یہ اپنی حکومت کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنا چاہتے ہیں. اگر غلط تھی تو میں لوٹ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی سر بالکل بالکل سر. اب آپ بتا دیں ہم کریں کیا اس کے علاوہ. یہ آپ کہتے ہیں یہ اسی کی تو کم از کم یہ تو نوٹیفیکیشن اچھی بات ہے کہ کمیشن انکوائری تشکیل دی گئی، آپ چاہتے ہیں اس کو مسترد کر دیں. نہیں سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 13 سال کام کیا ہے انہوں نے، اور جو میں رپورٹ جو آپ کو سامنے میں پڑھ رہا تھا میں وہ پڑھ دوں پھر سر میں گزارشات پیش کرتا ہوں. نہیں اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان پیراگراف 5 آف دی گراؤنڈ، وہ بتائیے نا وہ آپ جی یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. پیراگراف کون سا ہے جس میں جو آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ جی سر. جی سر یہ پریئر کے اندر جو ہے نا ان کا کلوز 4 ہے رومن، ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان دی پیراگراف F آف دی گراؤنڈ. سو کون سا کمیشن ہے؟ یہ کمیشن آلریڈی ہے، یو وانٹ ٹو ریپلیس دی کمیشن. بتائیے کون کس پیج پہ؟ بہت سارے ایف ہیں ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. کس میں لکھا آپ نے؟ یہ کون سا پھر کمیشن بنائے وہ بتائے. پیج 30 پہ ہے. آپ چاہتے ہیں سر وہ پروپوز کمیشن کا میں نے دیا ہے. آنریبل جج آف آنریبل سپریم کورٹ. جی سر. پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار. مائی لارڈ. یہ تو لکھا ہے. یہ پیج 20 29 جی ایف. مائی لارڈ. اس میں پیرا جے سے میں اگر ریلیونٹ پڑھنا چاہوں گا. To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may therefore... Are you saying that these people are... They were abducted, kidnapped, after some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before you. No, dekhiye na, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. Or you have certain
other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying, is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court? Is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. देखिए, एक second. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, मैं tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you? देखिए, there are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request of missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? खाली 7-8 मरतबा, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Aitzaz Ahsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib, then the next name? He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases before the house. Some TV station that I was kept somewhere. I went somewhere, and thereafter, पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ. One by one चलते हैं. So then he's also political activist. Chale. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. Belonged to the PTI. They then have now changed. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी अब चेंज क्या मतलब, किस पार्टी में आप? Left the PTI, I think शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में, या but TV हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? No my lord, हम ये कहते हैं. नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना. तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए. ये कौन है? उस्मान डार साहब. उस्मान डार भी, my lord, he was also a political activist belonging to PTI. PTI then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI but not joined. हम क्या उनको कहेंगे वापस PTI में शामिल हो जाओ? No reason, my lord. हम ये नहीं कहते. हमारी जो गुजारिश है, सीनियर काउंसिल. सर मैं अर्ज करूंगा ना सर. अच्छा, अगला नाम कर लें. आजम खान कौन है? आजम खान, he was a bureaucrat. He was abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ. आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे. नहीं सर, अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है. अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को My lord points out कि आपने और भी नाम लिखे हैं. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है. मिसिंग पर्सन्स, ब्लोच फैमिली
محمد خان بھٹی جی یہ کون ہے؟ یہ پنجاب کا بیوروکریٹ تھا سر. تو آپ کو ان سے کیا تعلق ہے؟ سر ہم نہیں یہ لوگ مسنگ ہیں ابھی. نہیں اب پیش کر دیے گئے. تو پھر آپ کی پٹیشن ختم ہو گئی. نہیں سر ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں نے یہ کہا ہے کہ کن حالات میں ان کو اٹھایا گیا, کن حالات میں اپیئر کرایا گیا. ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. اسٹیٹ ایجنسی یا تو آپ اعتزاز احسن صاحب کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے, یا جو اٹھایا گیا شخص وہ خدا کے کہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, تو ہم اس کو سن لیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں صرف. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں پہ پریشر ہے, اسٹیٹ ایجنسیز کا پریشر ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو, یہ لوگ جن کے نام شوہے صاحب یہ جو آپ نے جن لوگوں کے نام لیے یہ تو اثر رسوخ والے لوگ ہیں نا. سر ظلم تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. اثر رسوخ والے پہ اگر ظلم ہو, اگر وہ نہ اٹھ سکے تو جناب نے ہی ان کو, میں لارڈ اگر کسی پہ ظلم ہو, اثر رسوخ والا ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جیسے ان کے ساتھ ان کو بند کیا گیا ہو, کڈنیپ کیا گیا ہو, اس سے پارٹی تبدیل کرائی ہوئی بائی فورس, اس کی ایویڈنس آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب آج ہی آرڈر فرما دے, جو ہمارا کمیشن والی بات تھی. شیخ صاحب وہ فری ہے نا, کڈنیپنگ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کڈنیپنگ ہو گئی, واپس آ گئے. ابھی تو انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم کڈنیپ ہوئے تھے یا ہمیں بائی فورس لے جا کے ہم سے نہیں کہا. اس میں عثمان ڈار نے بولا یہ بات شیخ رشید نے بولی. کیپیسٹی میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھے نا اس میں اپنے پیج 3 پہ خواجہ محمد آصف کا بھی نام لکھا ہوا آپ نے, پی ایم این اسٹار, آپ کے اپنی اس میں جو ہے اسٹار کینڈیڈیٹ خواجہ محمد آصف جی وینڈ مسنگ, پی ایم ایل این کے ہی ہیں. اب آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اتنے سارے نام آپ نے لکھے ہیں, میں تو وہ چیزیں ان کے نام ایفیڈیوٹس ہیں کہ اب تو ان کا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ گریونس کہ وہ واپس آ گئے, وہ ریڈریس ہو گیا. لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ اس کے گواہ ہیں شاہد صاحب. سر پورا پاکستان گواہ ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ ڈائلاگ ادھر نہ کریں, یہ باہر جا کے آپ ٹاک شوز پہ کر لیجئے. نہیں پلیز, اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے, نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ اس میٹر کو سیریسلی نہیں لینا چاہتے ہیں, جو ہم بہت سیریسلی لینا چاہ رہے ہیں اس میٹر کو, اور آپ اس کو اگر سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بات کہنا, اگر آپ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری پاکستان مسلم لیگ ہے, یہ آپ نے سارے ان کے تو کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں. آپ نے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا جب آپ ایک ذکر کرتے ہیں نا تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے. دیکھیے اب 184 میں اب آپ آئے ہیں میٹر آف پبلک امپورٹنس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے, ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اس بات کی. اب آپ جتنے نام لیے ہیں ان کی وابستگی آپ نے کہا وہ ہماری پارٹی چھوڑ گئے. بھئی اب اس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے, آپ اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے, if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. ٹھیک ہے, اب ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے, پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ گھر آ گئے, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, ان کی کوئی ہے گریونس, بائی آل مینس آئیے, عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ جا کے بس اس کو ایک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں چیزوں کو. جینیون باتیں ہیں, آپ نے ان سب کو کیا اور بیچ میں آپ نے کہیں جا کر کے مسنگ پرسن کی بات کر دی ہے. پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے سر, میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے. پیج 6 پہ جی سب کا میں نے الگ الگ سر ٹائٹل دیے ہیں. نہیں پتہ, بتائیں پیج 6 پہ کہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں. ایٹ دی باٹم سر. نہیں اوپر سے پڑھے نا. جی سر, پالیسی آف دی اسٹیٹ. کدھر سے پڑھ رہے ہو؟ یہ سر میں پیج 6 پہ آپ پڑھے نا, دیز پلیز ہیو فالن آن ڈیف ایئرس. پیج 7 پہ, سوری معاف کیجیے, پیج 6 میں جی پڑھیں جی. پیج 6 پہ تھا سر, ایٹ دی باٹم پیرا 14, بلوچ مسنگ پرسنس, that the practice of enforced disappearances has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law
criminalizing enforced disappearances. Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an बस यहाँ रुक जाइए जरा Sir. ये जरा मुझे समझा दीजिए लॉ वेंट मिसिंग प्लीज देखिए जब आपने बात छेड़ी है इसको बिल लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी, तो बिल कोई पेश हुआ लेकिन पेश हुआ सेनेट बिल में की कॉपी कहाँ जी। लगी है प्रोबेबली उसको वो नहीं लगी हुई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट लगी हुई है। पेज अगर मैंने भैया फाइल पढ़ा था, पेज 58 पे उसकी आप स्टेटमेंट। बिल की कॉपी हमें दिखाइए ना, ये ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना बिल की कॉपी लेना। अगर एक बिल हुआ है कोई खुफिया बिल तो नहीं था, आपने इतना सीरियस बात कर दी तो वो जरा हमें दिखा भी दीजिए ना कि बिल कहाँ लगा है, किस सफे पे आपने लगाया है। सर पेज 58 पे स्टेटमेंट लगी हुई है, बिल की कॉपी नहीं लगी। किसकी स्टेटमेंट है? शीरी मजारी दी देन मिनिस्टर, जिसने खुद इस बात को एडमिट किया। पेज She was a 58 से minister 60 at the time. जी मिनिस्टर एट दैट टाइम। Did she tender her resignation? सब्सिक्वेंटली She नहीं, tender her resignation. एट दैट टाइम नो। मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूँगा? सर आप बता दीजिए। जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था इस पे। नहीं आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना। जी दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं वो दूसरे पे डाल देता है। हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी। मिनिस्टर फॉर व्हाट थी ये? ह्यूमन राइट्स। तो भाई ये अजीब बात है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया। जी सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये बात जरूर ये सेनेट में गायब हो गया, यही उन्होंने लिखा है। सेनेट में कौन थे? सेनेट के चेयरमैन कौन हैं, थे या हैं? बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती हूँ, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं। ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी किसने पार्टी। इलेक्ट किया? ज़ाहिर सेनेटर्स ने जो अक्सरियती पार्टी थी। भाई आप बता देना। सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली। एक सेकंड ठहरिए, शीरीन मज़ारी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी। जी जी, चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं, लेकिन इत्तेहादी। पूरी बात सुने जी सर, सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं। संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे जी। तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं। पार्टी तो मेरी नहीं थी, नहीं हम इत्तेहाद था। हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से, तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया। अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरी मजारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है। नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ है ना, आपने क्लिपिंग लगाई हुई है। मिसिंग पर्सन्स बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मजारी जी, पेज 58 पे लगा हुआ है। बहुत सीरियस है। जी मैंने वही उसी को पढ़ा था। नहीं अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है। जरा बताइए तरीकेकार क्या है, बिल का आइन में कैसे होता है, नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया, ये कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद उसके सेनेट बाद से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात नहीं। कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए। 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से। ये 70 introduction of Article 70 introduction and passing of bills. जी जी पढ़ लें प्लीज। जी सर। A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. If the bill transmitted to the house under clause claimed that as per a subcommittee of the United Nations
around 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. The claim is not backed up by the official figures, even otherwise, since the caretaker Prime Minister has accepted that at least 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. Where are these people? Which detention facilities have they been kept in? Under what law have they been detained? And why are they not being produced before a court of law? एक सवाल आपसे जरा पूछ लूं मैं, ये कोई लिस्ट आपने लगाई है कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं और ये कौन से पीरियड में मिसिंग हुए हैं? सर मैंने रिलाय जो किया है, नहीं कोई लिस्ट आपने लगाई है हमारे सामने कि जी फलां शख्स इस तारीख को मिसिंग हो गया? सर जो तो इनमें अब ये हमें नहीं पता ये 10, क्योंकि एक जगह आपने लिखा है 14 साल से मिसिंग है। अब 14 साल में कौन सी हुकूमत थी, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे? तो हम अगर एक चीज हो ना कि जी अगर वो डेट वाइज अगर नाम हमारे पास होते तो फिर हम कंसर्न लोगों को, हो सकता है उसमें आपकी हुकूमत का पीरियड भी आ जाए, हो सकता है किसी और हुकूमत का भी पीरियड आ जाए, तो वो पता चलेगा ना कि डेट वाइज, नेम वाइज और डेट वाइज। ये सर, क्योंकि आपका कहना ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की 50 की, ये गलत है, इससे फिगर कहीं ज्यादा है। हो सकता है आपकी बात बिल्कुल 100% सही हो, मगर हमें तयन कैसे करेंगे इस बात का? एक नाम होगा ना, कोई मिसिंग होगा तो उसका भाई, बेटा, बाप कोई आके कहेगा ना मेरा शख्स मिसिंग है और बताएगा फला तारीख को मिसिंग है, तो ऐसी कोई लिस्ट बनी है आज तक? जी सर मैं उसी में अर्ज ये भी एक बता दीजिए पैरा 11 में, एक मिनट, ये जो आपने खुद फिगर दिए हुए ना पैरा 10 के अंदर, जी ये कमीशन की जो रिपोर्ट है, cases disposed of up to December 2002 7001, ये डिस्पोज ऑफ क्या है? ये रिकवरी हुई है 7000 की? यही मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि रेस्पोंडेंट नंबर 11 ये कमीशन है, कमीशन आके सारा रिकॉर्ड वो पेश करेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं होगी। 7001 का मतलब ये 7001 जो मिसिंग पर्संस वर रिकवर्ड, और क्या है ये? जी सर मैं इसी पे लिखा हुआ है सर, केसेस रिसीव्ड अप टू December 22 9203, ठीक है। केसेस रिसीव्ड रजिस्टर्ड इन January 2023 91, टोटल नंबर ऑफ केसेस उनके पास जो गया 9294, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू 2022 7001। अब ये डिस्पोज्ड ऑफ में ये सिर्फ रिपोर्ट तो फिर वो देंगे कि क्या कोई बंदा मिला नहीं, या मिल गया तो रिकवर हो गया, या किसी मुकदमे में इन्वॉल्व था। ये कौन सा कमीशन है? ये कमीशन सर जो रेस्पोंडेंट नंबर 11 इसका पहला पेज है, इसका दूसरा पेज क्यों नहीं लगाया आपने? ये इसका ये जो आपने प्रिंट आउट लिया है कहाँ से लिया है? ये पूरा में दिखाए ना किसने ये इशू किया है? 1 फरवरी 2023 की जो रिपोर्ट है ना, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो है उसकी कमीशन, ये आपने वेबसाइट का जिक्र तो किया है, मगर वो पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये आप जरा देखें, वेबसाइट पे खोलिए, ये जो आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, डायरेक्टरेट जनरल सिविल डिफेंस बिल्डिंग इस्लामाबाद, इसका वेबसाइट है coioed.pk। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए ना, ये किसने इशू किया है डॉक्यूमेंट? उनके मैं देखता हूँ कौन है कमीशन के अब हेड? या ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको दोबारा रिन्यू किया है सर, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। He is also a respondent number 11, मैंने इनको बनाया है सर। you want him changed? You're satisfied with him? मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रॉपर कमीशन है वो बनने, ताकि वो प्रॉपरली ये जो अभी इस वक्त मिसिंग पर्सन हैं उनके इश्यूज को टेकअप करे, और डेटा जो है वो लेने के लिए मैंने रिकॉर्ड के लिए इनको रेस्पोंडेंट नंबर 11। ये आपकी हुकूमत ने इनको अपॉइंट किया था? नहीं सर नहीं, ये तो 2011 में पीपल्स पार्टी के जमाने में प्रॉब्लम। आपकी हुकूमत ने इनको चेंज कर दिया? किसी हुकूमत ने चेंज नहीं किया आज तक। नहीं, हम आपसे जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते सर। नहीं, मैंने वही कहा ना, जनाब ने मेरे से पूछा तो इसलिए वो जब तक पाकिस्तान में वो मैं जुमला दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा सर, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। बिल्कुल ठीक है सर। मैं वो जो सच होता है वो सब सच होगा। बता रहा हूँ सर, 11 से लेकर आज तक 23 तक विदाउट चेंज, आज तक वो कोई एक you were thoroughly satisfied with his working, correct? जिम्मेदारी लीजिए ना। मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता सर, नहीं लेंगे जिम्मेदारी।
میں کیس تو خارج کرا سکتا ہوں, غلط کام کی ہم آپ کا کیس خارج بھی نہیں کرنے دیں گے. ہم انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ, یہی ہمارے جناب سے ایکسپیکٹیشن. ٹھیک ہے جی سر. دیکھیے یہ پاکستان سب کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اتنی جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں, یہ جب تک ہم مشترکہ طور پہ اس کو ختم نہ کریں گے جی سر, کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, وہ بات پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی اور چلتی رہے گی, اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, یہ سر پیج پورا پیج 91 پہ لگایا ہوا ہے. اگر ہم اپنے پہ بھی انگلی رکھے اور دوسروں پہ پھر بہتر اچھا لگتا ہے نا. بالکل ٹھیک, بعد میں وزن بھی بڑھتی ہے تھوڑی سی. جی اب آپ کون سے پیج پہ بتا رہے تھے؟ سر یہ پیج 91 پہ ہے جو جناب نے فرمایا تھا نا کہ ان کو وہ پورا پرنٹ نکال دیں. پیج 91 پہ پورا لگا ہوا ہے سر, وہ اس کا جو ویب سائٹ سے نکالا گیا. اچھا, یہ اس میں جو بریک اپ آف دی یہ ہے. نہیں میں صرف چاہ رہا تھا کہ ایک اگر پورا ہمیں ایسا وہ آ جائے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, لسٹ, ناموں کی لسٹ. یہی رسپونڈنٹ نمبر 11 دے گا سر جناب کے پاس. دے گا, آپ نے ان کو ایک خط لکھا؟ نہیں سر. دیکھیں اب یہی تو بات ہے نا, اب آرٹیکل 19A ذرا پڑھ لیں. نہیں پڑھ لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. جی اب وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی کام تھوڑا سا کبھی کر لیں تو اچھا ہوتا ہے سب کے لیے. آرٹیکل 19A پڑھیے. 19 ہے, پھر وہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ بھی ہے, بلکہ کمشنر بھی ہے یہاں, بلکہ اسلام آباد میں کمشنر بھی لگا ہوا ہے. جی سر. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. آپ نے کوئی چٹھی لکھی کمیشن کو کہ مجھے برائے کرم ان کے نام کی لسٹ دے دیجئے؟ نہیں سر, میں نے ان کو ریسپونڈنٹ بنا دیا اس لیے کہ تاکہ وہ سارا ریکارڈ. ابھی آپ نے شاید ہمارا ججمنٹ نہیں پڑھا. سپریم کورٹ نے خود اپنے اوپر خلاف اپنے آرڈر کر دیا ہے کہ جی انفارمیشن مانگے ہم دیں گے آرٹیکل 19A کے تحت. ٹھیک ہے, دیا انفارمیشن جو ایک صاحب نے مانگا ہم نے دے دیا ان کو. تو آپ بھی تھوڑا سا اگر مانگ لیں ان سے شاید آپ کو مل جاتا, ہمارا کام آسان ہو جاتا کہ وہ بتا دیتے کہ جی یہ لسٹ ہے لوگوں کی, یہ آدمی فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے, یہ فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے. تو پھر ذرا سا ایک جنرل سی بات جو ہم کر رہے ہیں نا, تو ذرا ہمیں بھی مدد ملتی اور مسئلے کے حل تک ہم پہنچ بھی پاتے. ٹھیک بات. تو یہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ ہاں بھی لسٹ ہے, تو وہ کب سے تاریخ ڈیٹس بھی لکھی ہیں اس میں یا نہیں؟ یہ تو آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, تو ویب سائٹ پہ اویلیبل انہوں نے رکھا ہوا ہے. پرنٹ نکال کے جمع کرا سکتے ہیں. نہیں ڈیٹ لکھا ہے, ڈیٹ وینٹ مسنگ, کب سے کب شروع ہوتا ہے, ڈیٹ وائز ہے یا نیم وائز ہے, کیسے رینڈم ہے؟ نہیں ڈیٹ پرسن وینٹ مسنگ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2002 سے 2001 سے 2001 تو کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال 23 سال 3 years. تو اس میں آپ کتنی دفعہ منسٹر رہے؟ یہ ذمہ داری سب کو لینا پڑے گی. ٹھیک ہے. اب ایک منسٹر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو مسنگ پرسنز کی کیسے حفاظت کریں گے؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ فیڈرل منسٹرز بل ڈسپیئرز اینڈ دی فیڈرل منسٹر از ناٹ بارڈرڈ. پوری اسمبلی کو دنیا بھر میں ایک چیز ہوتی ہے ریزگنیشن, ہمارے پاکستان میں ابھی تک وہ شاید وہ رواج شروع نہیں ہوا ہے نا. ابھی تک آپ کام نہیں کر سکتے ہیں تو کسی اور کو کرنے دیں, کام کر کے دکھوائیے. جی پوری نیشنل اسمبلی کی ذمہ داری تھی کہ ان کا ایک بل ہے. آپ نے اتنا سیریس ایلیگیشن لگا دیا سینیٹ پہ, چیئرمین سینیٹ پہ, اور وہ چلے مخالف پارٹی کے ہوتے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ جی انہوں نے دبا دیا میرا بل, مگر وہ بھی آپ کی توسط سے چیئرمین بنے تو پھر ذرا آپ ذمہ داری بھی قبول کر لیں تھوڑی بہت, یا پھر کہتے کہ یہ چیئرمین تو ہمارے
ہمارے خلاف ہے تو اس کو پھر موو کر دیتے. میجورٹی تو تھی آپ کے پاس سینٹ میں, ابھی بھی شاید سینٹ میں آپ کی میجورٹی ہے. نہیں سر میجورٹی نہیں. اچھا تو خیر اس وقت تو ہوگی نا. اس وقت بھی نہیں تھی میجورٹی, اس وقت بھی نہیں تھی. پھر بھی آپ نے چیئرمین بنوا پھر بھی وہ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آیا. میجورٹی کے آپ نے چیئرمین بنوا لیا. وہ آئی تھنک ود دی ہیلپ آف پیپلز پارٹی تھا, پھر پیپلز پارٹی والے اس کے خلاف لے کر آئے, بلکہ سب مل کے لے کر آئے اس کے خلاف عدم اعتماد کی ریزولوشن پاس ہو گئی. دوسری دفعہ پیپلز پارٹی نے نہیں سپورٹ کیا تھا, پروبیبلی پتہ نہیں کیسے آپ جی. بہرحال وہ ریزولوشن پاس ہوگی 64 ووٹ سے آئی تھنک, اور جب ان کے خلاف خفیہ ووٹنگ ہوئی وہ ناکام ہو گئی. کون کھڑا ہوا تھا چیئرمین کے الیکشن میں؟ ان کے مقابلے میں تھا یوسف رضا گیلانی صاحب آئی تھنک. نہیں بزنجو صاحب نہیں تھے. یس یس آئی ایم سوری, ہاں بزنجو صاحب تھے, مرحوم جو فوت ہو گئے, حاصل بزنجو آئی تھنک ہی واز. حاصل بزنجو تھا. یس یس میجورٹی تو ان کے پاس تھی. میجورٹی ان کے پاس. ریزولوشن پاس ہوئی, وہ پاس ہو گئی کہ یہ ریزولوشن پٹ ہونی چاہیے, 62 یا 64 ووٹس ملے. جب وہ خفیہ ووٹنگ ہوئی وہ ریزولوشن ناکام ہو گئی, وہ عدم اعتماد ناکام ہو گیا. تو ووٹ بھی مسنگ ہو گئے. ووٹ بھی مسنگ ہو گئے, اور پھر کمیٹی بنائی انہوں نے ہی 64 والوں نے کہ ہم میں سے کس نے ووٹ نہیں دیا. ووٹ بھی مسنگ ہو گئے, بل بھی مسنگ ہو گیا. تو لوگ تو پہلے سے مسنگ ہیں. کا کیس ہے, کئی اور مسنگ چیزیں بھی آ جائیں گی سامنے. لوگ تو پہلے سے مسنگ ہیں, اب ہم تو صرف لوگوں کی حد تک فار دی ٹائم بینگ ہم کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ایک چیز کی کڑی دوسری چیز سے ملتی ہے. بالکل ہے. یا تو آپ کہیں نہیں ملتی ہے, رینڈم ہے. اب آپ کا مسنگ پرسن کا جو بل تھا, یقیناً جو پڑھنے میں آ رہا ہے ایک اچھا بل تھا, تو وہ غائب ہو گیا. تو یہ بھی کنیکٹڈ تو ہے, آپ ایک چیز کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. پھر آپ نے چیئرمین بھی اپنا سیکیور کر لیا. اپنا نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمیں کیسے نہیں ہے نا سر, جن کا ہے وہ ان کا ہے. گڈ لک ٹو یو. جن کا ہے وہ انہی کا ہی ہے, اللہ انہی کو ہی نصیب کرے. نہیں یہ بات نہیں ہے نا. دیکھیے یا تو آپ کہیں کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اپوز کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جب میرا کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, تو بس پھر ٹھیک ہے, باقی باتیں غلط ہیں. تو ذمہ داری جب تک قبول. دیکھیے شعیب شاہین صاحب, غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے. دس از اے نیو ایئر, ٹھیک ہے. یہ اگر مجھے پہلے پتا تھا تو شاید یہ کیس کل لگ جاتا, مگر مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ میں غلطی سے کافی عرصے بعد میں چھٹی پہ گیا, تو کہ ذرا ریفریش ہو جائے مینٹلی انسان. آئی ہیو بین ورکنگ فرام مارننگ ٹو نائٹ, تو پھر یہ ہم نے فوراً ٹیک اپ کیا ہے. تو لیٹس سالو دس پرابلم ونس اینڈ فار آل. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں آپ سے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز This country belongs to all of us, even those who may have other points of view. ٹھیک ہے نا. اب چلے مزید آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کیا چیز کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, بس میں یہ مینلی یہ 91 پیج پہ جو یہ ہے, تو اس کے بارے میں بھی جو اس وقت ان کی اپنی رپورٹ ہے, 2256 جو رجسٹرڈ ہے ان کے پاس کیسز, وہ مسنگ ہیں بقول ان کے. نہیں مطلب یہ مسنگ کوئی اس موجودہ گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. میں ہمیں صرف ڈیٹس میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ, کیونکہ آپ نے کہا 2000 کون سا 2001, تو وی کانٹ ہولڈ دا پرسن ان چارج ٹوڈے فار 2001. ٹھیک ہے, تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کتنے مسنگ ہیں, اس گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہوئے, اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہے. ایئر وائز ڈیٹا دینا چاہیے, ایئر وائز, تو پھر صحیح پتہ چلے. ہم جو تو یا تو پھر اگر پھر لوگ منسٹری تو انجوائے کریں, اگر رسپانسبلٹی نہیں انجوائے کریں اور کہیں جی سب کام کورٹ کا ہے, ہم تو لوگوں کو ڈھونڈ کے نہیں نکلوا سکتے. ہم بھی تو سرکار کے توسط سے کریں گے نا جی, کہ بھئی جس کو آئی جی کو دیں حکم یا ایس ایچ او کو دیں, ایسی ہوگا نا. ہمارے پاس کوئی کوئی انویسٹیگیشن آفیسر تو بیٹھے ہوئے نہیں کہ جا کے لوگوں کو دریافت کر کے آئیں. ایسی طریقہ کار, ایسی ملک چلتے ہیں. تو جب تک یہ ذمہ داری یا تو تسلیم کرے نا کہ ہمارے زمانے میں اتنے مسنگ ہوئے, یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں سر, جو تو نہیں ڈیٹا اویلیبل آپ کے حکومت کے زمانے میں کوئی مسنگ ہوا پرسن یا نہیں ہوا؟ میرے سر نالج میں نہیں ہے ابھی. تو جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ میں صرف وہ آفیشیل ریکارڈ پیش کر رہا ہوں. جب ایئر وائز ڈیٹا آپ دیں گے تو پھر آپ کے ایفرٹس بھی پتہ چلیں گے نا کہ جو تو سر ویب سائٹ سے آپ نے اس کے لیے کیا کیا, مطلب کیا ایفرٹ. جو تو سر ویب سائٹ سے مل جائے گا, میں جمع کرا دوں گا. جو نہیں اویلیبل ہوگا, جیسے موجودہ کیئرٹیکر پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے, ان کو ہم ہولڈ کر سکتے ہیں ریسپانسبل ٹو دیٹ ٹینیور.
نیچرلی دے ناٹ ریسپانسبل فار ارلی ٹینیور. وہ کہیں گے جی میں تو نہیں تھا اس وقت, مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص آپ کی ٹینیور میں مسنگ ہو گیا, بتائیے. وہ یہ تو بات صحیح ہے آپ کی, مگر جو لوگ آپ کے ٹینیور میں مسنگ ہوئے وہ پہ شاید آپ ہمیں تھوڑی بتا سکیں گے کون لوگ ہیں. اور پھر پرانے ٹینیور میں 2001 آئی ڈونٹ نو کون کون سی گورنمنٹس تھی. دس thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. Some I know are not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. لوگ چلے جاتے ہیں جہاز پہ, کچھ اور تنظیمیں جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ جو رواج ہے نا پاکستان میں تنظیم جوائن کرنے کا, یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. اپنے لوگوں سے کوئی لنگ جنگ نہیں لڑتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سسٹم شروع ہو گیا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. پرائیویٹ آرمیز آر ٹوٹلی illegal banned, but people are killed, mercilessly killed, and who kills them, ان کا بھی ذکر آپ نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں. ٹھیک بات. آپ کو پتہ ہے ججز کون قتل ہوئے ہیں؟ For a lawyer to not to even mention the name of a judge is surprising. ان کو مرڈر کیا. جی فیڈرل کورٹ چیف جسٹس بلکہ اتفاق کے بعد نور محمد مسکان زائی صاحب, وہ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی تھے. کتنے ریفرنس پڑھے آپ نے ان کے لیے؟ بہرحال ہم نے دعا کی. کس نے ان کو مرڈر کیا؟ دہشت گردی تھے نیچرلی. کسی تنظیم نے نام لیا, ہم نے کیا. اچھا, میرے وہ نالج میں نہیں تھا. کیوں نہیں ہے نالج میں؟ جو ہم نے تو ان کو دہشت گرد سمجھ کے. آپ اتنے سینئر وکیل ہیں. ہی ریمین چیف جسٹس آف 2 courts. جی بالکل. بلوچستان ہائی کورٹ اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ. ٹھیک ہے. So very honorable man, sir. We have a lot of respect for him. Whatever he is, the fact is that he was a chief justice of 2 courts. My lord. Not remembered. Why? یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنا ہوں گی نا, and that is not, surely you're not blaming the state for that. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. I went and you know where he was murdered. آپ کو پتہ ہے کہاں مارا گیا ان کو؟ I think تربت یا پتہ نہیں کون سا ایریا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. سوری, مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ ایریا تو مجھے یہ جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن مسجد میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر کے سامنے کی مسجد میں تھے. میں نے بلکہ ان کے اور بیٹے سے بھی دعا کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو خود گیا تھا. جی جناب, بلکہ ان کو مسجد میں مارا گیا اور وہ پڑھ رہے تھے نفل. سب لوگ چلے گئے تھے تو وہ اور ان کے بردر ان لا تھے. بلکہ اتفاق سے اسی دن ان کا کوئی گارڈ وارڈ چھٹی پہ تھا یا جو بھی. نہیں, گارڈ وہ کھڑکی سے انہوں نے مارا. وہ ہر آدمی, میرے خیال میں تو گارڈ ہونے ہی نہیں چاہیے, لوگ محفوظ ہونا چاہیے. مگر یہ جو فیلنگز ہے نا, یہ کیوں ہے؟ دیکھیے, یہ بھی تو یہ ملک کے دشمن نہیں ہیں لوگ جو قتل کرتے ہیں. بالکل دشمن ہے سر. یہ دیکھیے, یہ ذرا سا یہ باتوں کو بھی ذرا مد نظر رکھیں نا, کہ یہ چیزوں کو اب ان کا, کیونکہ وہ شاید ہمارے چیف جسٹس تھے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے, تو کوئی مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ کوئی اچھے ریفرنسز ہوئے یا نہیں ہوئے. چلیں خیر, آگے بڑھتے ہیں. تو اب ہم کریں کیا, یہ مجھے بتائیں, ذرا فوکس کریں اب آپ. جی سر, میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو نوٹسز ہیں ان سب کو کیے جائیں, اور ہماری جو گزارشات ہیں بیفور یور لارڈشپ, جو ان دی شیپ آف دی پریئرز جو میری ہیں مائی لارڈ, اس میں میں آنا چاہتا ہوں. دیز آر دی بیک گراؤنڈس. Para 2 سے declare the enforced disappearances are violative of inter alia article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution. Declare the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances does not adequately comply with legal and international standards. Direct the formation. شعیب سائن صاحب, سوری, میرا امپورٹنٹ کیس ہے, وہ ایک اور امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے 11:30 بجے والا. Shall we continue with this matter tomorrow? جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ کے لیے. کل کوئی اور ہے؟ ہاں, مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ وہ ہم نے دوسرا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو کل کوئی 11:30 بجے بینچ تو نہیں ہے, تو دیکھیں یہ سیریس میٹر ہے. وی وانٹ ٹو گیو یو پراپر ہیئرنگ. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, مگر آپ ایک چیز ذرا سے ہمیں بتائیے,
کہ ہمارے بھی لمیٹیشنز ہیں ایز اے کورٹ, کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی بلٹ پوائنٹس بنا لیں کاغذ پہ, ٹھیک ہے سر, ٹھیک, تو بھئی ہم ونس اینڈ فار آل, اور آپ اس آمنہ جنجوعہ سے خاص طور سے پوچھئے کیونکہ وہ شروع دن سے یہ کر رہی اس مسئلے پہ لگی ہیں, اور وہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے یہاں جہاں تک ہمیں پتا. آپ کی کوئی وابستگی کوئی سیاست پارٹی تو نہیں ہے نا, تو یہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو کس نوعیت کے ہم آرڈر پاس کریں, کس کو کیا کریں, ٹھیک ہے, تو ذرا سے یہ آپ چیزیں ذرا سوچ لیں. جی ٹھیک ہے, تو کل ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ whatever we can do, but we should all, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جی سر, یہ مسئلہ حل ہوگا جب ہم سب مل کر کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب ذمہ داری قبول کریں گے. بالکل ٹھیک, یہ نہیں کہ دوسرے پہ انگلی اٹھائیں اور مجھ پہ میں تو ٹھیک ہوں بس دوسرا ہے. اور تیسری بات, اگر آپ برا نہ مانیں, اس کو سیاسی بات نہ بنائیں. سر سیاست تو ہم بناتے ہیں, لیکن کوئی انسان آپ کی برا نہ مانے, آپ کی پٹیشن میں سیاست جھلک رہی ہے, ایسا نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھیے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر اس کو سیاسی نہ بنائیں. اب جی سر سیاسی نہیں ہوگی, تو یہ آپ نے جو نام لکھے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے اثر رسوخ والے لوگ ہیں. اگر ان کے مسئلے وہ خود آ جائیں گے ہمارے پاس. آپ ان کے کندھے پہ بندوق نہ استعمال کریں, ان کا کندھا. آپ کا جینوئن ایشو ہے مسنگ پرسن کا, ویل اٹینڈ ٹو اٹ. بالکل ٹھیک ہے سر, ہم نے پولیٹیکل, ٹھیک ہے, پولیٹیکل آپ دوسرے اسٹیجز ہیں آپ سر. پالیٹکس بھی اگر عبادت کے لیے ہے, اس نیت سے ہے, تو سب سے اچھی چیز ہے. آج بھی سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی نہیں ہے. آج آپ بھی جا سکتے ہیں سینٹ میں, آپ آج جا کے کھڑے ہو کے جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پولیٹیکل باتیں وہاں کیجئے, دوسرے فورمز ہیں. مگر اگر ہم سمجھیں گے کہ پولیٹیکلی استعمال ہو رہے ہیں, ہم وہ سوری برا نہ مانے, اجازت نہیں دیں گے. نہیں سر, پالیٹکس نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا تو سب کے لیے ہونا چاہیے, آئین تو سب کے لیے برابر. تو پھر آپ پھر فیئر نہیں ہوئے نا, آپ نے صرف کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور کچھ لوگوں کا نہیں کیا. وہ ان انٹینشنل سر ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے 2023 کی جو آج پریویلنگ ایشوز سے ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا. اگر ہم شروع سے جائیں گے تو میلارڈ جیسے جناب کے سامنے 9000 مور پرسنز ہیں جو مسنگ پرسنز میں, یا جن کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں, وہ تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. ہاں, ہم نے 2023 کا کوئی یہ نہیں کیا کہ جناب ہم نے پولیٹیکل ورکرز کو تو کہا, بیوروکریٹس کو نہیں کیا, بیوروکریٹس کو کہا, جرنلسٹ کو نہیں کیا. یہ آپ سرکار کی طرف سے کون ہے ادھر؟ آپ ہیں اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں آج نہ بلائیں, چلے ہم تو ابھی اٹھ رہے ہیں, نہیں وہ دوسرے کیس میں تو آئیں گے, مگر کل آپ ذرا, ابھی تک ہم نے نوٹس نہیں کی ہے, مگر اگر وہ سنیں باتیں تو ذرا مناسب ہو. اگر آپ بھی نوٹ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں, اور وی ہیو ٹو ریزالو دس ایشو ونس اینڈ فار آل. ٹھیک ہے, with everyone's assistance, and let's stop name calling and resolve the matter. ٹھیک ہے, let's make Pakistan strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا آپ مد نظر رکھیں. اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بلوا لیجئے اور وہ بریف بھی کر دیجئے آج کی ہیئرنگ کے متعلق, اور آگے ہم اس میں کیسے چلیں. ٹھیک ہے, یہ وہ اس طرح سے نہیں کہ آپ اپوز کریں بس, یا اس طرح کا پٹیشن نہیں ہے. دس از اے پبلک انٹرسٹ میٹر وچ وی ہیو ٹیکن نوٹس آف, انشاءاللہ وی ول موو ٹو ریزالو اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں جو پروٹیسٹ ہوا تھا, بھی ہو رہا ہے سر, بیٹھے ہیں لوگ. ایک سیکنڈ, ان کے ساتھ اگر آپ فیض آباد دھرنا ججمنٹ پڑھ لیں, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہم نے اس میں سیکیور کیا ہوا ہے, unless the right to protest exceeds, violates other people's fundamental rights. ٹھیک ہے, کوئی پیسفل پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کا بالکل حق ہے. تو یہ بھی ہمیں شاید ابھی تک کوئی ایسا میٹر ہمارے سامنے آیا نہیں ہے, بٹ وی may touch upon it. تو آپ ذرا اس پہ بھی تیاری کر لیجیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مائلڈ ایڈجوڈیکیٹ کر دیا تھا میٹر. جی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مائلڈ ایڈجوڈیکیٹ ہو چکا ہے یہ میٹر. یہ جو پروٹیسٹر کی بات کر رہے ہیں جو اسلام آباد, اس کا آرڈر پیش کریے. ٹھیک ہے, تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو چکا یا نہیں, کیونکہ میں I was not in the country کہ کیا ہوا, but we have to resolve this inshallah with everyone's cooperation. We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. اس میں پھر ہم کل پہ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں بس لکھ دیں پارٹ 3
पार्ट हर्ड ही कर देना, जी बस एक ही लफ्ज लिख दें, पार्ट हर्ड फॉर adjourn tomorrow at 11:30 बजे रख लें, ठीक, क्योंकि वो फिर रेगुलर बोर्ड चले, हाँ 11:30 बजे रख लेते हैं जी, ठीक है सर। तो आपको भी जरा टाइम मिल मेरा जाए। एक कंटेम्प्ट का मैटर भी माय लॉर्ड ने कल पे लिए रखा है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन जनाब ने। इसके बावजूद कि आप हमें छोड़ के चले गए, आपने कहा हमने कहा लेंगे आपका केस, और आप फिर नजर ही नहीं आए। जी सर, जनाब की मेहरबानी। देखिए इसके बावजूद हमने आपका केस रख लिया। जी जनाब की मेहरबानी से, मगर मेहरबानी नहीं, मगर आप भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ना। हम तो रिस्पॉन्सिबल है, मैं मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए, मैं बायोमेट्रिक कराने के लिए गया था। थैंक यू सर।